ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی انتقال کر گئی اور اس نے طلاق دے دی. 10-11 سال کا اس کا بیٹا تھا. اس نے دوسری شادی کر لی. ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا, بیٹے وہ سگی اماں ٹھیک تھی یا یہ والی ٹھیک ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا, ابا جی یہ ٹھیک ہے, وہ سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی, سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی, جھوٹی تھی, یہ سچی ہے. اس نے کہا, بیوقوف تیری ماں جھوٹی تھی. اس نے کہا, ابا بڑی. کہا کس طرح؟ کہنے لگا, ابا جی میں نا کبھی, آپ کو پتہ میں شرارتی ہوں, کبھی میں شرارت کرتا تھا نا, کوئی برتن توڑ دیتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مار کے باہر نکالتی تھی. کہتی تھی میں تالا لگاؤں گی باورچی خانے کو, تجھے ساری رات روٹی نہیں دینی, تو آج بھوکا ہی رہے گا, بالکل نہیں دینا, ساری رات نہیں دینا. بڑے دعوے کرتی تھی, قسمیں اٹھاتی تھی, پر بڑی جھوٹی تھی. آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی, ڈھونڈ کے لاتی تھی, ڈھونڈ کے, اور لا کے نا تو غلطی میری ہوتی تھی, رونا میری اماں شروع کر دیتی تھی, میں اوے مینوں نہ ستایا کر وے پترا. پھر میری مرضی کا کھانا مجھے پکا کے دیتی تھی, میری مرضی کا. اور پھر میری اماں مجھے تحفہ بھی دیتی تھی. ابا جی وہ جھوٹی تھی, پہلے کہہ رہی تھی ساری رات نہیں دینا, اب آدھا گھنٹہ. یہ بڑی سچی ہے, جواب بھائی ہے. میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکال دیتی ہے, کہتی ہے روٹی نہیں دینی. پھر میں ساری رات رو کے گزارتا ہوں پر نہیں دیتی. یہ سچی ہے, وہ جھوٹی تھی. تو ماں کے درد کو کیا سمجھے؟ بچے تو کہتے ہیں اماں نے ہمیں قید کر دیا, اماں کہتی ہے میری مرضی سے کھاؤ. اور تجھے نہیں پتا اس نے قید نہیں کیا, وہ تم سے پیار بڑا سچا کرتا ہے, اور بڑا سچا پیار کرتی ہے تیرے ساتھ, بڑا سچا. بیٹا برگر کھا کے آ جاتا ہے, اماں کہتی ہے روٹی کھا لے, کہتا ہے نہیں آپ نے بینگن پکائے ہوئے ہیں, میں نے نہیں کھانے. تو اماں منتیں کرتی ہے, کہتی ہے چل تم دس کی کھانا ہے, تینوں سیویاں نہ بنا دیاں, فٹافٹ دال پک جائے گی, کیا کھائے گا؟ تو ابا جی میری طرح قریب سے کہتے ہیں چھڈ پرا, بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا. لیکن اماں کہتی ہے اسے روٹی نہ کھائی تو مجھے نیند نہیں آئے گی. تو اس درد کو سمجھنا, ماں کے سینے میں نہ دیکھیں نا, ایک بچی ہوتی ہے BA, وہ اس نے کر لیا, اس کی اماں روز کہتی ہے بیٹے سویرے اٹھا کر. ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کی اماں نے سویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں. اب بیٹی کہتی ہے اماں جدو جاواں گی ویکھی جائے گی. اچھا اس کی شادی ہو گئی, اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکوے شروع کر دیے, کاموں سے کہنے لگی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں سویرے. وہ بھی کہتا ہے کمرے میں جا کے اماں شکوہ کرتی ہے تو اٹھتی نہیں. اور بچی لاڈلی تھی, وہ نہیں تھی اٹھتی ٹائم پہ. زندگی کے 22 سال 23 سال وہ سویرے نہیں اٹھی, وقت پہ نہیں اٹھی, مثال دے رہا ہوں. پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دیا. صبح 100 آواز اس کی اماں دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی, لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سحری کے وقت ہلکا سا روتا ہے. ساری دنیا سوئی ہے پر اماں اس کی فٹافٹ جاگتی ہے, فٹافٹ جاگتی ہے. میں غلام ہوں ایک آستانے کا, اور میں سمجھتا ہوں جو کسی کا مرید ہی نہیں اس پر تو سایہ ہی نہیں, اسے چاہیے کسی بزرگ کا سایہ حاصل کرے. لیکن بھائی یہ بات بھی بڑی سچی ہے کہ میرے جیسے پیر کے ہاتھ میں 5000 روپیہ نذرانہ دو نا, پیر سب دعا کرنا, تو پیر صاحب نے دعا پکی یاد کی ہوئی ہے سب کے لیے, رٹی رٹائی, اللہ خیر کرے اللہ بھلا کرے, سب کے لیے رٹا لگایا ہوا ہے. اور اماں کو بیٹا ویسے ہی کہہ جائے, ویسے ہی, اماں میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں ذرا دعا کرنا, وہ بیبیاں منگا کے دعائے تنجینہ پڑھانا شروع کر دیتی ہے, اور ساری رات مصلے پہ بیٹھی. اس درد کو سمجھنا. وہ بھائی بڑا ویل ڈریس بیٹا ہوتا ہے, ویل ڈریس نوجوان, وہ 18,000 کا جوڑا پہنتا ہے, 7,000 کا جوتا خریدتا ہے, وہ قیمتی قسم کی گھڑی استعمال کرتا ہے. لیکن اسی بچے کے جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا تو بیوی کو کہتا ہے یہ لے 10,000 روپیہ, بچوں کے کپڑے خرید لے, میرے صحیح ہیں ابھی کل ہی تو خریدے تھے. باپ, اور تو سمجھا ہی نہیں یار, 30 سال باپ نے جوانی ساری سعودی عرب کو دے دی, لیکن تیرا خیال رکھا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 30 سال پردیس میں کمبل نہیں بدلا, اور جہاں گئے تھے تو ایک کمبل خریدا تھا پھر بدلا نہیں. تو ماں باپ کے بارے میں, اور یہاں بچے حساب کرتے پھرتے ہیں, بھائی تو پچھلے مہینے بھی 5,000 دیتا سی, تسی پیسے ادا کر دے کی ہو, ماں باپ سے حساب کرتا ہے تو. ترمذی شریف کے لفظ ہے, ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیسے وراثت کے نہیں, میرے ابا جی نے نہیں دیے مجھے, میں نے خود محنت کر کے کمائے, اب میرا ابا مجھ سے پیسے مانگتا ہے تو کیا کروں, میرے ہیں, میں نے کمائے ہیں, ابا جی نے نہیں دیے, وراثت نہیں, ثانی ملا. حضور میرا ابا مانگتا ہے تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کیا کہا تم نے, پیسے تیرے ہیں؟ کہا حضور ہاں. تو فرمایا ابا کس کا ہے؟
کہا یا رسول اللہ میرا؟ تو فرمایا اگر تو اپنے والد کا ہے تو تیری ہر شے تیرے والد کی ہے، تو بھی تیرے والد کا ہے تو تیرا مال بھی تیرے۔ ماں اور باپ یہ تو حسن ہے زندگی کا، یہ تو وقار ہے انسان کا۔ جب تک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے نا رستے سیدھے رہیں گے، اور جس دن انگلی چھوڑ کے سڑک پہ نکلنا پڑا نا سر چکرانے لگے گا۔ یاد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لوگوں کا تو رخ ہی اس دن واضح ہوتا ہے جس دن آدمی سائے سے محروم ہوتا ہے۔ اماں تو کمرے میں پڑی ہو نا، اورنگزیب عالمگیر کی ماں فوت ہو گئی، 350 کمرہ تھا محل کا، اور اماں 12 سال ٹانگوں سے معذور رہی اورنگزیب عالمگیر کی۔ اماں 12 سال کمرے سے نکل نہیں سکی، ساتھ ہی واش روم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا۔ اورنگزیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اماں کے پاس جاتے تھے، اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اماں کے ساتھ۔ اورنگزیب کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اورنگزیب نے رونا شروع کیا، پھر سالوں بیت گئے پر اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ ایک شخص نے کہا تیری کوئی انوکھی مر گئی ہے، ساری دنیا کی مرتی ہیں؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، 24 گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے، بڑے دبدبے ہیں، بڑے ڈیرے داریاں ہیں، بڑی بھینسیں، بڑی گائیں، بڑے کھانے والے، بڑے لانگری۔ میری ماں بوڑھی تھی، ایک کونے میں پڑی رہتی تھی، پر جب سے وہ گئی ہے یہ مجھے محل نہیں لگتا، مجھے قبرستان لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ قبرستان ہے۔ ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی۔ ہم بچے، ہمارے آج کل کے بچوں نے ایک مسئلہ بڑا پکا یاد کر لیا، کہتے ہیں مولانا پیر صاحب پسند کی شادی کرنا جائز نہیں۔ میں کہتا ہوں صاحب اور بھی بڑی چیزیں جائز ہیں، صرف ایک ہی شے جائز رہ گئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں، کسی کے پابند نہیں۔ تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دیا، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، حضور کسی کے پابند نہیں، پر میرے محبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے، میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا۔ یہ ہے پسند کی شادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ تو سارا کچھ کراس کر کر کے گزر جاتا ہے، یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا۔ باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری، تو جدوں اے پھل پکن تے آیا تے لے گئے ہور بپاری۔ اور بیٹا گزرتا ہے اماں کے دروازے کے آگے سے، اماں کے دروازے کے آگے بیٹا امرود لے کے آیا ہے 6 کلو۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی، چھوڑیں تھوڑی دیر ہماری سنیں۔ وہ امرود لے کے آیا 5-6 کلو، تو اماں کے دروازے کے قریب سے گزر گیا رات کو، تو کمائی کھانے کا ٹائم آیا نا تو گزر گیا۔ تو وہ وزیر اعظم سے ڈرتا ہے نا، تو جا کے بی بی سے کہتا ہے بی بی کے حقوق دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی، تو نے بیوی اور ماں کا مقابلہ شروع کرا دیا؟ سمجھ تو صحیح، یہ تیرے لیے کعبے کی جگہ ہے اور تو بیوی کے لیے کعبے کی جگہ ہے، اسے بھی سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ 5 کلو امرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے، بی بی کو جا کے کہتا ہے چل آدھا کلو اماں کو بھی دے آ، اس کے کون سے دانت ہیں، تو پلیٹ میں ڈال کے وہ لائی ہے۔ تو سمجھا ہی نہیں، تو نے غور ہی نہیں کیا۔ بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا، نیپولین، تو کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزہ کب آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے مزہ تب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی اماں کے ہاتھ پہ رکھتا تھا، اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا، تھوڑا تھوڑا، توجہ ہے میری بات پہ؟ اماں جی 10 روپے دے آجے، کہتے جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا منہ کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے۔ تو اس ذائقے کو سمجھ تو صحیح بھائی، تو اس کو سمجھ تو صحیح بھائی، یاد رکھیں اور غور کریں۔ ماں اور باپ، تو پھر یہ بھی سن لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے۔ اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے، ناراض ہو گئے تو چاہے تو 100 پیر کے مزار پہ حاضری دے آ، لیکن جب تک ابا راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا اللہ۔ ہاں بے شک، اب یہ حدیث ہے نا، تو سارے ولی ایک طرف بیٹھ جائیں کہیں یا اللہ بخش دے مرید کو، لیکن اگر ابا کہے یا اللہ نہ معاف کرنا تو اللہ ان اولیاء کی نہیں مانتا، والد کی مانتا ہے۔ اس لیے بلے شاہ آسمانی اڈ دیاں پڑھنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں
भाई याद रखो, माँ बाप से प्यार करो, इनकी खिदमत करो, इनके पास बैठा करो और माँ बाप को टाइम दें, वक़्त दें, चंद घड़ियाँ उनके पास बैठें। आप यकीन करें अब्बा जी से आप मशवरा कर लें, सिर्फ मशवरा, मर्जी बेशक अपनी करें, लेकिन उस मशवरे में आपको इतना साया मिलेगा कि ज़िंदगी में कभी नाकामी नहीं होगी। पर असी सज्जन दी मननी, अब्बे दी नहीं मननी। तो फटे पे जो नलायक हमारी तरह का बैठा है उससे मशवरा लेना है, वालिद से नहीं लेना। बाप के पास बैठे उससे मशवरा लें। मेरे अब्बा जी किसान थे, मैंने अपनी ज़िंदगी में ढेरों चीज़ें अपने बाप से सीखी हैं, दर्जनों चीज़ें सीखी। मेरे वालिद बड़े खुददार थे, मिजाज में अजीब सी खुददारी थी। कोई बंदा कभी हाल पूछ लेता था ना कि हालात किस तरह के हैं, तो फरमाते थे भाई अगर बताना हुआ तो अपने अल्लाह को बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फजल है, मैंने उनके हाथों पे हमेशा छाले देखे, हमेशा छाले, लेकिन उनका हाथ कभी किसी दुनियादार के सामने फैलता हुआ नहीं देखा। लोग मुझे कहते हैं आप किस पीर साहब के साहबजादे हैं, तो मैं कहता हूँ मैं हैं उस पीर का साहबजादा हूँ जिसने मेहनत करके हलाल की कमाई खाई सारी ज़िंदगी। ये लोग पीर नहीं होते, ये मुर्शिद नहीं होते। और मैंने दर्जनों चीज़ें सीखी उनसे। तो सीखने तो बैठ, तुझे हज़ारों चीज़ें मिलेंगी। भाई अपनी ज़िंदगी में माँ बाप की तरफ देखो, सबसे ज़रूरी काम है इन्हें वक़्त दो। अम्मा के ओ भाई बड़ा मुश्किल है दुनियादारों से तारीफ़ कराना। तो अम्मा दे कोल ते आवी 2 मिनट राती बई ना आखी अम्मा पैर कटे ना रजाई चो तेरे घुट छड़ा। तो अम्मा कहती जा मेरा पुत्र थकिया आया तू सो जाके, मैं कदों काम लगी सा, मैं कदों हल वाण डई सा, जा सो जा जाके। बस ये कार्रवाई है। तूने 2 मिनट के लिए कह दिया, सवेरे पूरे महल्ले में तेरी अम्मा कहेगी अल्लाह मेरे पुत्र वर्गा पुत्र सारिਆਂ ਨੂੰ दे। राती आउंदा ते मैनू घुट के सौंदा है, आला घुटिया कोई नहीं सो, भी कार्रवाई पाई सो, लेकिन वो सबको बताती है। तो भाई इतनी कीमती चीज़ और तू छोड़ के बैठ। मैं अभी जलसे से देर से आता था ना, अब तो जाता नहीं ज़्यादा जगहों पे। कोशिश करता हूँ कि चलो माहौल के मुताबिक, थोड़ा खुश्क आदमी हूँ तो हर जगह सेट नहीं हो पाता, इसलिए कम जाता हूँ। तो कभी रात को आते थे ना देर से, मेरी अम्मा जी शुगर की मरीज़ थी, तो मैं छोटे भाई को फ़ोन करता था कि अम्मा जी सो गए कि नहीं सो गए। मैं कहता था कि तू ना इस तरह कर, नीचे आ जा, 2 बज गए, वो शुगर की मरीज़ है, आँख खोल जाए ना तो दोबारा लगती नहीं बुज़ुर्गों की, तो तू दरवाज़ा खोल दे, अंदर दस्तक दी तो दिक्कत होगी। तो मैं जूते उतार के अंदर दाखिल होता था, तो पहला कदम रखता था तो मेरी अम्मा बोल पड़ती थी पुत्र आ गए, आ गए। ओ भाई तू इस दर्द को समझना, कोई तुझे मिलेगा, कोई मिलेगा तुझे ऐसा। अब मैं दूर दराज भी चला जाता हूँ, उनकी ज़िंदगी में नहीं जा पाया, मैं हमने नहीं जाना, घर में रहना है। इस कैफ को समझ ले, इस दौलत के करीब हो जा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी अम्मा बूढ़ी थी, मैं उनकी खिदमत करता था। बाप की खिदमत और माँ की खिदमत सब के हिस्से में नहीं आती, ये रब जिसे महबूब रखता है उसे ये मौके अता करता है। खुश नसीब है जिसे बूढ़ा बाप मिले और वो नौकरी करे, खुश किस्मत है जिसको बीमार माँ मिले और वो नौकरी करे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरी अम्मा बूढ़ी थी, तो उनका मैदा कमज़ोर हो गया था, तो मैं उठा के पखाना पेशाब करता था तो कई दफ़ा मेरे ऊपर कर देती थी। ये हज़रत इब्न जौज़ी अलैहि रहमान ने इसको लिखा है। फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आता था कि मैं बड़ा खिदमत गुजार हूँ अपनी माँ का। एक दिन मैं हज़रत उमर के पास बैठा था उनके दौरे खिलाफत में, तो एक शख्स आ गया। उस शख्स ने आकर के कहा कि हज़रत उमर से हुजूर एक मसला पूछना है। फरमाया पूछो। वो कहने लगा हुजूर मेरी अम्मा बूढ़ी हो गई है, बीमार रहती है, मरीज़ा है, मुझे आवाज़ देती है बेटे पेशाब आया है, आवाज़ देती है, तो मैं अम्मा को उठाता हूँ। अभी मैं बैतुल खिला तक, वाशरूम तक जाता नहीं कि मेरी अम्मा मेरे ऊपर पेशाब कर देती है। हज़रत उमर से कहने लगा हुजूर बचपन में मैं अम्मा पे पेशाब करता था, अब अम्मा मेरे ऊपर कर देती है, तो हक अदा हो गया ना। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जब उसने सवाल पूछा तो मेरे भी कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो मेरे वाला मसला पूछ रहा है, मेरे वाला मसला पूछ रहा है। मेरे पास एक दोस्त जुमा पढ़ने आते हैं बड़ी दूर से, मुझे कहने लगे हज़रत साहब जदों भी मैं आऊँगा ना तुसीं मेरी ही गल छेड़ देंगे हो, वो जो बात होती है ना बिल्कुल मेरी होती है। मैंने कहा नहीं यार जो मैं कर रहा होता हूँ वो मेरी भी होती है, वो सारे मुआशरे की होती है। हमें लगता है कि मेरी हो रही है, हालांकि वो बात हमारी सबकी मुश्तरका होती। सुन ले और याद रख ले। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा इसने तो मेरी बात पूछनी शुरू कर दी।
حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا حضور بچپن میں میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا، وہ میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا؟ حضرت عمر کہنے لگے نہیں، کوئی نہیں ہوا۔ اس نے کہا حضور مجھے سمجھائیں، وہ سارے کام جو میں اماں کے ساتھ کرتا تھا اماں میرے ساتھ کرتی ہے تو کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عمر کہنے لگے بھائی پیشاب تو بھی اماں پہ کرتا تھا اور اماں بھی تیرے اوپر کرتی ہے، پر تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ اس نے کہا حضور کس طرح؟ تو کیا جواب ہے سیدنا فاروق اعظم کا، لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب، کیا جواب ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ کہا حضور کس طرح؟ فرمایا جب تیری اماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے نا تو تو دعا کرتا ہے کہ یا اللہ بوڑھی ہو گئی ہے اسے پردہ دے دے، اور جب تو اپنی اماں پہ پیشاب کرتا تھا تو وہ دعا کرتی تھی یا اللہ میرے لال کو لمبی زندگی عطا فرما۔ فرمایا یہ تیرا اور اس کا فرق ہے۔ کہا جب تیری اور تیری ماں کی سوچ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے نا اللہ کریم سزا کو روک دیتا ہے، قیامت میں سزا دے گا، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے دنیا میں بھی، آپ یقین کریں بچے تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں بیچارے تو ماں باپ سے کہتے ہیں ابا جی تسی پرانے دور دے ہو، تو انہوں کی پتہ ہوئے، اور تجھے پتہ ہی نہیں بھائی، تجھے خبر ہی نہیں، یہ پرانے دور کے نہیں، تو بیوقوفوں کے دور کا ہے، تو سمجھ یہ کوئی تعلیم ہے؟ اکبر الہآبادی نے کہا تھا ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ضبط کرنے کو دل کرتا ہے، ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ بات ہے کرنے والی، ماں اور باپ اتنا بڑا درجہ ہے، اور بھائی سن لو اور اس بات کو یاد رکھنا، دنیا میں سیابی ہونے سے بڑی ولایت کوئی نہیں۔ سارے ولی غوث کتب ابدال مل کے بھی سیابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن حضرت اویس کرنی سیابی نہیں بن سکے صرف اپنی اماں کی وجہ سے، پیچھے رہے۔ محبوب نے فرمایا تو وہاں رہ کے ماں کی نوکری کر، تیرا نبی تجھ سے راضی ہے۔ اتنا بڑا کام انہوں نے چھوڑ دیا، حضور کی ظاہری زیارت نہیں کر پائے، اور تو کہتا ہے میں فلانے پیر صاحب کے آستانے پہ ہوتا ہوں، اماں بڑے بھائی کے پاس ہوتی ہے، میں جاتا ہوں تنظیموں کے ساتھ جماعتوں کے ساتھ اور اماں فلانے کے ساتھ، یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ کس طرح کا مسئلہ ہوا؟ جو تیری ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو پہلے ادا کر، نوکری کو پہلے کر، فرائض کا ادائیگی پہلے کر۔ تو فرض چھوڑ کے نفل کے پیچھے جا رہا ہے، اس کام کو پہلے سر انجام دے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے نافرمان کو دنیا میں سزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ۔ امید ہے کہ آج کی یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہوگی اور آپ کے علم و ایمان میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے یہ پیغام کسی ایسے شخص تک پہنچ جائے جس کی زندگی میں خیر اور ہدایت کا سبب بن جائے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات، اخلاق، محبت، بھائی چارے اور نیکی کے پیغامات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں۔ اس نیک کام میں آپ کا ایک شیئر، ایک لائک اور ایک کمنٹ بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ایمان افروز اور سبق آموز ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور حفاظت میں رکھے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن۔